کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہی ہے. قریب ہی گھوڑا مارا ہوا، اس کے قریب ہی بیٹا سویا ہوا ہے جس کا نام یحییٰ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو قرآن کی تلاوت شروع کی، میرا گھوڑا لچکنے لگا، ناچنے لگا. میں نے اپنی تلاوت کو بند کیا، وہ بھی رک گیا. دوسری مرتبہ پھر پڑھنا شروع کیا، پھر وہ خود کرنا شروع ہو گیا. میں خاموش ہوا، وہ بھی رک گیا. تیسری مرتبہ پھر وہی معاملہ بنا تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں گھوڑا میرے بچے کو، میرے بیٹے کو تکلیف نہ دے جائے. میں جلدی سے شریف کا گیا. میں نے دیکھا کہ بیٹا سلامت ہے. میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، آسمان کی طرف کچھ لائٹیں ہیں جو کہ اوپر جا رہی ہیں. صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. رات وہاں واقعہ پیش کیا. اللہ کے نبی جس طرح میں نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی، گھوڑا بھگنے لگا. 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا. مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو تکلیف نہ دے جائے. تو جب میں باہر نکلا تو میں نے یہ معاملہ دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم پڑھتے رہتے صبح ہو جاتی، لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے ملائکہ کو دیکھتے، تم نے پڑھنا بند کر دیا، وہ فرشتے واپس چلے گئے. بھائیو، جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کے بڑے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے بھائیو، یہ اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ محبت کیجیے. صرف یہ نہیں کہ رمضان مبارک آیا تو ہم تلاوت کریں، بعد میں نہ کریں. اور بھائیو، قرآن مجید تم جب بھی پڑھو گے، ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے. ایک حرف پڑھنے سے 3 فائدے ملتے ہیں. آپ رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو اس کو ضرور لگ جائے گی، کیونکہ یہ نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے. اگر آپ دنوں میں پڑھو گے تو 30 فائدے ضرور ملیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کیجیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے. سارا سال جی کی تلاوت کرتے رہے تاکہ اللہ کی برکات کا نزول کے ہم سبق جائے. باقر الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشفيع لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفرنا بحلالك وحرامك وحرمنا بفضلك ومن صفاتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.